والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور اگر لڑائی کرتے تم سے کفر والے تو بھاگتے پیٹھ دے کر پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مدد دینے والا۔ اللہ کا ایک دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہی ہے جس نے تم پر ان کے ہاتھوں کو روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے وادی مکہ میں بعد اس کے کہ تمہیں ان پر کامیابی دی، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ آج ہماری سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 24 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے غزوہ خیبر اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ، جس کا ذکر خیر آپ 8-10 دن سے پچھلے دنوں سے سماعت کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت سارے روایات یہاں سے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہم اس مرحلے پر موجود تھے اور یہ ابھی واقعات ہمارے درمیان اور گفت و شنید کے معاملات چل رہے تھے حدیبیہ کے بارے میں، تو ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جبل تنعیم۔ یہ پہاڑ ہے جبل تنعیم۔ کہتے ہیں کہ جبل تنعیم سے 80 مسلح افراد جو ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور اس پر یہ ہوا کہ ہم نے ان کے سامنے فوری طور پر، ظاہر ہے صحابہ کی تعداد وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے، 1400 صحابہ وہاں موجود تھے، 80 افراد اگرچہ وہ مسلح بھی تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جو طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی۔ یہ بات یاد رہے، ایمان کی طاقت کے برابر کائنات میں کوئی طاقت نہیں۔ اب وہ لوگ جب اچانک انہوں نے خفیہ طور پر ہم پہ حملہ کیا تو فوری طور پہ ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑی سختی کا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے امان طلب کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صلح پر راضی کیا اور وہ اس پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ ایک تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے۔ دوسری جو ایک روایت ہے وہ امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی میں نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وہاں موجود تھے تو 30 افراد، وہاں 30 کا لفظ ہے، یہاں پہ 80 کا ہے، یہاں پہ 30 کا ہے، 30 افراد جو ہیں وہ اچانک ہمارے اوپر حملہ کے لیے چڑھ دوڑے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو سرکار نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی، وہ فوری طور پر وہیں نابینا ہو گئے، اللہ نے ان کی جو بصارت ہے وہ چھین لی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ تم یہاں کسی معاہدہ کے تحت آئے ہو یا تمہیں کوئی امان دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے ضرر کے بعد وہ وہاں پر انہوں نے کہا جی ہمیں واپس جانے دیا جائے اور ہم صلح کے لیے اور آپس میں ایک معاہدہ کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
اور اگر لڑائی کرتے تم سے کفر والے تو پھر انہیں بھاگنے کی اور پیٹ دے کر وہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ اور جگہ نہ ملتی تو پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، ان کافروں کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اب یہ طریقہ بڑا پرانا چلا آ رہا تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اس پر آپ بہت تفصیل سے اس کا درس سماعت کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بثلاثت آلاف من الملائکہ، قرآن کے الفاظ ہیں، ہم نے 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے، منزلین، جو آسمان سے نازل کیے گئے تھے۔ اور آگے فرمایا اگر ہم چاہتے تو بخمسۃ آلاف من الملائکہ، ہم 5000 فرشتے بھی نازل کر دیتے۔ اب یہ پرسوں کی غالباً بات ہے، اسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ ایک جگہ میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پر میرے پیر صاحب کی صاحبزادی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جی مفتی صاحب یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے 3000 فرشتے بھیجے، کیا اللہ تعالیٰ اگر ایک فرشتے کو بھیج دیتا 3000 بھیجنے کو ضروری ہے؟ یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے۔ مجھے یہ بڑا سوال پسند آیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا جی، اس کو کیا 3000 کی کوئی محتاجی ہے؟ وہ اگر ایک بھی بھیج دیتا تو وہ بھی کافی تھا، اللہ نے 3000 ملائکہ کیوں بھیجے؟ تو اس کا جواب سن لیجیے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 3000 فرشتے بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ کافر وہاں موجود تھے، اور اس کا ذکر بھی وہاں آل عمران میں موجود ہے، اور ایک اور سورۃ انفال میں بھی اس کا ذکر آگے جا کے قرآن میں یہ 10ویں سپارے میں وہاں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک فرشتے جبریل کو بھیج کر بھی سارے کافروں کو تباہ و برباد کروا سکتا تھا۔ اور سورہ قصص میں آپ سن آئے ہیں اللہ نے ایسا کیا ہے۔ قوم شعیب پر جب عذاب آیا تھا شعیب علیہ السلام پر تو کیا ہوا تھا؟ ایک ہی فرشتہ نہیں آیا تھا جبریل علیہ السلام، ایک فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، اور اس نے کیا کیا؟ سارے ان پوری قوم کو اٹھایا اور درمیانے آسمان میں جا کر لے کر نیچے زمین پہ پٹک دیا اور سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ اللہ کے فرشتہ ایک ہی کافی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں کیا کیا؟ اللہ نے 3000 ملائکہ کو بھیجا، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین، 3000 ملائکہ کو بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آج دنیا کو، کافروں کو یہ دکھانا تھا کہ سامنے ایک نہیں، ہمارا حبیب اگر چاہتا ہے، یہاں افرادی قوت کی ضرورت تھی کہ لوگ سامنے بڑی تعداد میں ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ تعداد میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے آسمان سے 3000 فرشتوں کی تعداد، اور وہ بھی گھوڑوں پر سوار، اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا وہاں بدر کے اندر نازل فرما دیے تھے، تاکہ یہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب کی حمایت کے لیے اسے افرادی قوت کی کمی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مسلمان تعداد میں صرف 313 ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو نازل کر کے اسلام کو مضبوط فرما سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کر کے دکھایا اور ایسا ہوا۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اہل حق کو پسپا نہیں ہونے دیتا۔ ہاں آزمائشیں آتی ہیں، اہل حق کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ گھر بیٹھے بٹھائے درجے مل جائیں، بغیر محنت کے درجے مل جائیں۔ پہلے صحابہ کرام، میں نے کل بھی عرض کیا، پہلے صحابہ کرام نے قربانی دی، پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، پہلے پیش کرنے کے بعد جنگ کے لیے تیار بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر رب کا معاملہ ہے کہ اس نے پھر عظمت اور شان دکھانے کے لیے اور مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غزوہ میں انہوں نے کیا کیا؟ سرکار کے آگے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر جب تیر برس رہے تھے تو انہوں نے سرکار کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار بن گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سارے تیر اپنے ہاتھوں پہ برداشت کیے۔ اندازہ کر لیجیے، جو ہی تیر آتا، جس طرف سے تیر آتا تو فوری طور پہ
آگے ہو جاتے، آپ کے جسم پر تیر لگ گئے، آپ کے ہاتھوں پہ پورا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، لیکن اپنے نبی پر ایک تیر نہیں آنے دی۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے تو سب اپنے اپنے اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہو رہے تھے اور اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو ایسے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے کسی نیکی پر اور تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی میری نیکی اللہ کے ہاں وہ اس کے معاملات میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ مالک کا فیصلہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن ایک بات پر مجھے بڑی امید ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا بات ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نیکی ہے کہ میرے جسم پر جو تیروں کے نشان ہیں، جب اللہ پوچھے گا کہ طلحہ کیا لائے ہو، میں کہوں گا مولا اور تو تجھے کچھ اور میرے پاس نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ تیرے حبیب پر جب تیر برس رہے تھے طلحہ کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اپنا جسم باقی تھا، اپنا جسم آگے کر کے سارے تیر اپنے جسم پر کھا لیے، تیرے حبیب پر ایک تیر نہیں آنے دیا۔ کہتے ہیں اس بنیاد پر اللہ میری مغفرت فرمائے گا، اور پھر یہی ہوا کہ وہ نشان محبت اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز سب کے سامنے وہ عیاں کرنے ہیں، اور وہ کرے گا اور فرمائے گا یہ ہیں وہ نشان محبت جو میرے نبی کے غلام نے اپنے حضور پیش کیے، اور آج اس نشان ایک ایک تیر کے نشان میں سے نور کے خوبصورت منبع اور مرکز اور شعائیں نکل رہی ہوں گی۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ ہے جس نے کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، وگرنہ یہ کافر کہاں معاف کرنے والے تھے، اتنی بڑی تعداد اور قریش کے لوگ، اور ایک یہاں پر طلقاء بھی نے کہا جاتا ہے اور الاتقاء بھی کہا جاتا ہے، کچھ یہ لوگ تھے جو اسی طرح حملہ کرنے کے لیے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ان سے کمٹمنٹ ہوئی، معاہدہ ہوا اور وہ واپس چلے گئے، اور مورخین نے اور تفاصیل میں تمام میں یہ موجود ہے کہ ان میں اس وقت قریش مکہ میں اور کفار مکہ میں اس وقت تک حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، یہ بھی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ بھی ان میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری یہ ہے کہ آپ نے معاہدہ کر کے آپ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا تھا، ان کو بھی واپس بھیج دیا، لیکن اصل معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں کو روک لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور پیارے حبیب آپ کے ہاتھوں کو ان پر حملے سے روک لیا۔ اس میں ایک حکمت تھی، اور لڑائی نہیں ہوئی بے بطن مکہ تھا، بطن مکہ میں من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر کامیابی بھی عطا فرما دی تھی، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اے ایمان والو، اے کافرو، جو بھی ہیں سب کو خطاب ہے اس الفاظ میں، جملے میں، کہ اللہ تعالیٰ تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، ایمان والو، یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا رب اس سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں سب سے بڑا اپنے اوپر جو نگہبان اور نگران ہے وہ ہمیں اپنے رب کو سمجھنا چاہیے، اور جب بھی کبھی شیطان حملہ کرے اور شیطان برائی کی جانب راغب کرے تو قرآن کے یہ لفظ یاد کر لینا، وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، تم جو عمل کرتے ہو تمہارا رب ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔